بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین، صفت الصلاة سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کیا تھا، بہت سارے دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی سے متعلق آج کا بھی درس ہے۔ آج کے اس درس میں چند اہم مسائل پیش کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ، جو کہ مسئلہ نمبر 232 ہے، جلسہ کی مسنون دعا۔ پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا ضروری ہوگا کہ جلسہ کہتے کسے ہیں۔ جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ جب ایک سجدہ آدمی کر کے اٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جو بیٹھتا ہے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے، اسی کو جلسہ کہتے ہیں۔ بہت سارے نمازیوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کیا دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر جو بیٹھا جاتا ہے وہاں بھی کوئی دعا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث سے یہ بات بالکل واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ جلسہ کے وقت کچھ دعائیں ہیں جسے پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول بين السجدتين اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے مابین یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت، صحت اور رزق عطا فرما۔ مسئلہ نمبر 233، رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ اطمینان و اعتدال سے ادا کرنا چاہیے۔ قومہ کے بارے میں گزشتہ دروس میں بات بتائی جا چکی ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آدمی جب کھڑا ہوتا ہے، رکوع کے بعد سیدھا جو کھڑا ہوتا ہے اسی کو قومہ کہتے ہیں۔ تو رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ اطمینان و اعتدال سے کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں رکوع کے سر اٹھائے ہی نہیں، سیدھے ڈھنگ سے کھڑے نہیں ہوئے اور پھر بغیر قومہ کیے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ کچھ لوگ ایک سجدے سے سر اٹھا کر دوسرے کے لیے فوری طور پہ بالکل ان کا جلسہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اطمینان اور سکون سے سارا کام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كان ركوع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قومہ، دونوں سجدوں کا درمیانی قعدہ یعنی جسے جلسہ کہا جاتا ہے، تقریباً برابر ہوتے۔ جتنی دیر آپ رکوع سے سر اٹھا کر قومہ کے لیے رکتے تھے، اتنی ہی دیر آپ جب ایک سجدے سے سر اٹھاتے تو اتنی ہی دیر آپ دوسرے سجدے کے جانے سے پہلے رکتے تھے۔
جسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو اعتدال ہونا چاہیے، قوما، رکوع، سجود اور جلسہ میں اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 234، پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، اسے جلسے استراحت کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ غور سے سماعت کرنا، پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے اور اسے جلسے استراحت کہتے ہیں۔ عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواہ البخاری۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق راتوں میں یعنی پہلی اور تیسری میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ معزز سامعین، آج کا یہ درس اسی مسئلے کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے درس میں صفت الصلاۃ سے متعلق اور باتیں آپ سماعت فرمائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔